السلام علیکم جناب، میں ہوں مدثر اقبال، آپ دیکھ رہے ہیں مدثر اقبال ویوز۔ منافقت کی اگر کوئی تازہ، زندہ اور بہترین مثالیں دیکھنی ہے تو آپ کو بہت ہی آسان لفظوں میں ہم بتائیں کہ پاکستان میں وہ جرنلسٹ، اینکر پرسن، دانشور جو کل تک ڈالر کی قیمت، مہنگائی کا رونا، پیٹرول پرائز کا بڑھنا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہونا، گیس کی قیمتوں کا بڑھ جانا، یہ تمام تر چیزیں آپ کو اپنے ٹویٹر کے ذریعے بتاتے تھے، سوشل میڈیا کے ذریعے آگاہ کرتے تھے اور اپنے پروگرام میں باقاعدہ اسی بات کا رونا روتے تھے۔ لیکن مجال ہے کہ پچھلے 10 مہینوں میں سوائے چند ایک کہ اکا دکا کوئی ٹویٹ سامنے آ رہی ہو، شام کو آپ 7 بجے پروگرامز کھولیں گے تو آپ کو صرف اور صرف عمران خان مخالف چیزیں نظر آئیں گی، آپ کو عدلیہ مخالف پورا بنتا ہوا پروپیگنڈا نظر آئے گا۔ کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئے گی کہ جو یہ کہیں کہ پاکستانی عوام کے لیے یا پاکستان کے حق میں ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں 10 مہینے پہلے جب معاملہ ہوا کہ عدم اعتماد کا، یہ تمام کے تمام اینکرز جن میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، جناب حامد میر صاحب، محترمہ غریدہ فاروقی صاحبہ، اس میں ندیم ملک صاحب جن کو میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں وہ بھی شامل تھے، طلعت حسین صاحب بھی اس میں شامل، متی بھائی، میں بڑے اچھے، میں تو ہمیشہ بھائی کہتا ہوں، وہ بھی شامل تھے، نصر اللہ ملک صاحب استادوں میں ہیں وہ بھی شامل تھے، مطلب بے شمار نام ہیں، میں مطلب وسیم بادامی صاحب بھی ہوں گے، اس میں ڈھیر لوگ ہوں گے، یہ سارے میرے سینئرز ہیں، میرے محترم ہیں، لیکن جو بات حقیقت کی ہے وہ بیان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام احباب اب آئین و قانون کی بات نہیں کرتے، سوائے اکا دکا، میر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے اب آئین کہہ رہا کہ 90 دن میں الیکشن ہو، مجال ہے کہ کسی کے پروگرام میں یہ بات آئی ہو۔ آئین یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانے، گورنرز کی ذمہ داری ہیں، کسی نے اس بات پہ نہیں دیا، الٹا 184 کا معاملہ جو عدالت کا ہے اس پر کویسچن مارک اٹھایا ہے، اور اس میں سر فہرست غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں پیش۔ اب کل کی میں آپ کو بتاؤں، منافقت کی مثال دیکھیے، کل 18 روپے 98 پیسے تک ڈالر بڑھ گیا۔ اب 18 روپے جب ڈالر بڑھا ہے تو محترمہ کی ٹویٹ سامنے آئی، انہوں نے فرمایا کہ جیسے اعلان ہوا ہے اس کا الیکشن کے حوالے سے تو مارکیٹ پہ یہ اثرات پڑیں، آج 12 روپے کم ہو گیا ہے تو آج کون سے کوئی بالکل الٹ اس کے فیصلہ ہو گیا۔ مارکیٹ کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے محترمہ، تو آپ کو تھوڑا سا یہی پوچھ لینا چاہیے، آپ کو نہ پیپرا رولز کا پتہ ہوتا ہے، پھر آپ وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے، بعد میں آپ اور بھی بہت سے ڈھیر سارے معاملات ہیں، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو کسی دوستوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ مارکیٹ ویلیو ڈالر میں اب کس طرح سے چلتی ہے۔ اب تو ڈالر کا کیپ ہٹ گیا، اسٹیٹ بینک کے انڈر وہ چیزیں چلیں گی، حکومت کے انڈر نہیں چلیں گی، اب تو یہ بڑا کلیئر ہو گیا۔ اس کے باوجود آپ اس قسم کی ٹویٹس اور اس قسم کی گفتگو کر رہی ہیں تو آپ اندازہ لگا لیجیے۔ میں نے کہا نا کہ منافقت کی اگر عمدہ مثال دیکھنا ہے تو وہ ہمارے کچھ سینئرز کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ اب ڈالر کی پرائز آج کم ہوئی ہے تو شاید ضرور بتا دیں کہ آج ڈالر کی پرائز کم ہو گئی ہے اور اس کا سہرا جناب اسحاق ڈار کے ساتھ جاتا ہے، لیکن جو ڈالر کی پرائز بڑھی ہے اس کا سہرا نہیں جائے گا۔ مریم نواز صاحبہ چند دن پہلے، یعنی کہ آج سے 3 دن پہلے جب پیٹرول پرائز کم ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ کہا شاباش اسحاق ڈار صاحب کہ قوم کو تحفہ دیا، خوشخبری دی ہے۔ ٹھیک 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد ڈالر کی پرائز بڑھی ہے تو خاموش ہے، پھر وہ عمران خان کا ذمہ ڈال دی، انہوں نے کہا آپ ٹویٹس دیکھ لیں ان کی، وہ ان کے ذمہ ڈال دیا۔ تو جو کچھ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں تو چند ایک صحافی، اینکر پرسن، دانشور، وہ سب کے سب وہی چھاپ رہے ہیں اپنے الفاظ میں، کوئی تو کاپی پیسٹ کر دیتا، کوئی اپنے الفاظ میں۔ تو ان منافقین کو زیادہ سخت لفظ تو نہیں ہو گیا، شاید ہو گیا ہو، آپ کو لگ رہا ہو، لیکن میرے پاس لفظ آلٹرنیٹ نہیں ہے اس میں۔ تو ان سے پوچھیں کہ کیا 10 مہینے پہلے جب 150 کا پیٹرول تھا، جب 180، 82، 84 پہ ڈالر تھا، اب 10 مہینوں میں 100 روپے سے زائد کا ڈالر بڑھ جانا، کیا سوال نہیں بنتا کہ آپ کریں؟ اسحاق ڈار صاحب آ گئے، بڑی پھوں پھاں کر لی، انہوں نے سب کچھ کر لیا،
اب آپ کا یہ کام نہیں بنتا ان سے سوال کریں کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اب آپ بھی ان کے ساتھ مل کر پچھلے 10 مہینے سے عمران خان کو ذمہ دار ٹھہرا چکے ہیں. اگر 10 سال بھی الیکشن آپ نہ کروائیں تو ذمہ دار آپ عمران خان کو ہی ٹھہرائیں گے, ان کو نہیں ٹھہرا سکتے. کیوں کا سوال ہمارے ناظرین بتائیں گے کہ کیوں یہ ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہے, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. بہرحال آج ڈالر کی پرائس میں کمی ہوئی ہے. اب الیکشن کی صورتحال واضح ہو رہی ہے. ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کے معاملات جو ہے وہ کس جانب بڑھ رہے ہیں, کس جانب جا رہے ہیں. لیکن یہ اب جو ہے نا دوگلا اور دوہرا رویہ اینکر پرسنز کا, صحافیوں کا, تجزیہ خاروں کا, ان کے اوپر آپ نے ضرور نظر رکھنی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اللہ حافظ.